أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، جس موضوع پر ہم کو آج گفتگو کرنی ہے وہ یوم القیامت ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے 4 ارکان کی تفصیل سن لی: الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ پر ایمان، ملائکہ، اللہ کی کتابیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اس کی تفصیلی گفتگو ہو گئی الحمدللہ۔ تو آج ہم 5واں رکن، اس کی تفصیل سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ ہے یوم القیامت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان پر ابھاریں، اور اس تعلق سے جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات دیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تھا، اور قرآن بھی انہی 2 موضوعات کو لے کر دھڑا دھڑ آیتیں نازل کیا کرتا تھا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس کا ایمان اللہ پر ہے اسے یوم القیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، یوم القیامت پر ایمان، یہ کوئی 2 چیز نہیں ہے، یہ 2 ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، گویا کہ لازم ملزوم ہے، یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ یعنی اگر کسی یہ کہا کہ میں یوم القیامت پر ایمان لاتا ہوں اور آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، تو گویا کہ اس نے اللہ پر ایمان لایا ہی نہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے یوم القیامت پر ایمان لانا بہت بہت ضروری ہے، ورنہ عقلی طور پر ہم گفتگو کریں گے، ورنہ کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مان گئے اللہ ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، تو پھر بندوں کو اللہ نے بنایا کس لیے؟ انہیں پیدا کس لیے کیا گیا؟ اور اس کے بعد ان کی غلطیوں کی سزا کون دے گا؟ ان میں سے جو نیکوکار ہیں، جو نیک لوگ تھے، انہیں کیا فائدہ ملا؟ تو پھر اس دنیا کا کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ اگر یوم القیامت پر ایمان نہ ہو تو اس دنیا کا کوئی معنی ہی نہیں، دنیا کی کوئی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے ظالم نے کسی پر ظلم کیا تو اگر قیامت نہیں ہے تو اس کا ظلم صحیح ہے۔ کیوں غلط ہے بھائی؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ غلط بھی مان لیں تو کیا ہوگا؟ کون سزا دے گا؟ اور اس سے پہلے جو ظالمین گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی قوموں پر ظلم کیا، انہوں نے تو اپنی اچھی خاصی زندگی گزاری، کھائے پیے، اللہ خیر صلاح، اور اس کے بعد دنیا چھوڑ کر چلے گئے، انہیں تو کوئی تکلیف آئی نہیں۔ پھر حل کیا ہے؟ تو اس لیے یوم القیامت پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو اصل میں اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ اور یہودیوں کے اندر، یہود جو ہیں ان کے اندر یہ یوم القیامت پر ایمان کا جو موضوع ہے، اس کے اکثر و بیشتر فرقے، یہودی فرقے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور جو بھی اسے مانتے ہیں وہ اپنے طور سے ایک تفصیل سناتے ہیں، اپنے طور سے اس کا ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ یعنی یوم القیامت صرف وہ ہے جب آدمی اس جسم سے چھوڑ کر اس کی روح باہر چلے جاتی ہے، جیسے اس کی روح اس کے جسم میں داخل ہوئی ویسے ہی اس کے جسم سے روح باہر نکل جاتی ہے۔ یہ قیامت جیسا مسلمان کہتے ہیں ویسا کوئی تصور نہیں ہے، سب کچھ دنیا ہی ہے، جنت بھی دنیا ہے اور جہنم بھی دنیا ہے، یہ دنیا بھی دنیا ہے۔ تو ان کے پاس قیامت کی تفصیل نہیں، عزیز دوستو یاد رکھ لیجیے۔ البتہ نصارہ کے پاس تھوڑی بات ہے، لیکن جتنی تفصیل ہمارے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر عقلی غلطی ہوگی اگر کسی نے کہا کہ قیامت ہے ہی نہیں، ہم کو دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، یہ کہنا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اگر اسے مان لیا جائے، جیسے میں نے بتایا، بہت ساری الجھنیں ایسے ہی ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی، اس سے کوئی حل نکلنے والا نہیں۔ تو اس لیے زور اس پر ہے کہ دیکھو اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو یہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور دوبارہ تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو رحمان رحیم ہے اور یوم جزا کا مالک ہے۔ کیوں یہ خاص وصف بیان کرنے کی کیا ضرورت؟
یعنی اگر یہ آپ نہیں مانیں گے تو اللہ کی ایک اہم صفت آپ نہیں مان رہے ہیں، اور اللہ کی صفتوں میں کسی ایک صفت کا انکار گویا کہ پوری صفتوں کا انکار ہے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ اللہ کوئی یوم جزا نہیں، وہاں اس کا وہ مالک نہیں ہوگا، اس کا وہاں پر کچھ چلے گا نہیں، تو اس نے اللہ کے ساتھ انکار کا کام کیا، یہ اللہ کا منکر ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، قیامت کا پر ایمان یہ اہم جز ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے، اس کی دوسری حیثیت ہے۔ اور آپ سور مکیہ کا مطالعہ کیجیے، جتنی بھی سورتیں مکہ میں نازل ہوئی 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں اکثر و بیشتر اسی موضوع کو بدلا بدلا کر ہر ناحیے سے، ہر گوشے سے، ہر پہلو سے، ہر نقطہ نظر سے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی چیز کو پھیل کر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، کبھی مثال کے ساتھ، کبھی ان کے سوال کو لے کر جواب۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کہ اگر ہم مر جائیں اور مٹی بن جائیں کیا دوبارہ ہم کو جلایا جائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ پوچھو انہیں، کون ہے جو آسمان زمین کو بناتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ جب تم ان تمام چیزوں کو مانتے ہو تو اس پر ایمان لانے میں تمہارے لیے کہاں دشواری ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ اس کے بعد أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ لوگ ہماری مثال دیتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنی حقیقت کو بلا دیا۔ پوچھتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ اسے دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، اور وہ ہر تخلیق کے تعلق سے جانتا ہے، ہر مخلوق کے تعلق سے جانتا ہے۔ کون ہے جو تمہیں ہرے بھرے پیڑ سے آگ کا انتظام کیا؟ ہرا بھرا پیڑ ہے، اس میں سے تمہارے لیے آگ کا انتظام کون کرتا ہے؟ یعنی ہرا بھرا اسے ختم ہونا ہے، پھر اس کا ایک دوسرا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو آسمان زمین بنایا ہے، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ دوبارہ ان کو بنائے؟ ہرگز نہیں، وہ تو زبردست پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو بنانا چاہے تو صرف کہتا ہے کن اور ہو جاتی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملکوت ہے، اور آپ تمام کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، کبھی ایک لہلہاتی کھیت کی مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ لہلہاتی کھیت، گھاس اگ رہے ہیں، ہرے بھرے گھاس ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اچانک یہ گھاس ماند پڑ جاتے ہیں اور پیلے ہو جاتے ہیں، اس میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر گھاس نکل آتے ہیں۔ تو یہ جب آپ دنیا میں خود یہ روٹین دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کے بعد ایک اور ایک زندگی ہے، اس کا انکار تم کیوں کرتے ہو؟ تو بار بار اس موضوع کو قرآن نے اجاگر کیا، اس کی تفصیل بتائی، کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا گیا مشرکین سے کہ قیامت ہے تو سوال پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ کب؟ متی الساعہ ایان مرساہا، کب آئے گا یہ؟ تم بار بار جسے لے کر ڈرا رہے ہو، اے محمد بتاؤ کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا ڈیٹ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا علم نہیں تھا، تو کہا کہ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا وَإِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کی طرف لوٹائی جائے گی قیامت کی معلومات، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، کہ کوئی نہیں جانتا، چاہے کہ اللہ کا ایک مخصوص فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ایک خاص الخاص نبی ہی یا پھر رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں جانتا۔ اور صراحتاً ایک جگہ کہہ دیا گیا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس گھڑی کا، آخرت کی وہ گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ کب لائے گا، اور اس نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اور اس آیت کے اندر، لقمان کی اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور انہیں کہا گیا مفاتیح الغیب، یعنی یہ غیب کی کنجیاں ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور جانتا نہیں۔ پہلا کیا ہے؟ قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کیسے بارش برسائے گا، بارش مدد کیسے آسمان سے اتارے گا، وَمَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کی رحموں میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نیک ہے کہ صالح ہے، مرد ہے کہ مادہ ہے، جس کی کیا زندگی ہوگی، اس کا کیا رزق ہوگا، یہ تفصیل سے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کل اسے کیا ملنے والا ہے،
اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں مرنے والی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ اللقمان کے اندر ہے، جو بہترین آیت ہے۔ اس میں مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیوں کے تعلق سے اللہ نے تفصیل بتا دی۔ تو غیب کا علم، خاص طور پر قیامت کا علم، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی کو نہیں ہوا۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا وہ ہرگز اس سے زیادہ جاننے والا ہو نہیں سکتا جس نے پوچھا ہے۔ اشارہ ہے کہ آپ اگر نہیں جانتے تو ہم کیسے جانتے ہیں؟ تو اسے معلوم عزیز دوستو، یہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس چھپا لیا، اور بعض لوگوں نے، بعض صوفیہ حضرات نے اس کی کوشش کی، بعض لوگوں نے نمبرز بتائے 6000 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد، ہے نا، مختلف لوگوں نے کوشش کی جو ہمیشہ غلط ثابت ہوئی، ہمیشہ غلط ثابت ہوئی۔ کئی لوگوں نے کب کا کہہ دیا کہ قیامت ختم ہو جائے گی، 1000 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 1000 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن پوری چیز جھوٹ ثابت ہو گئی۔ ہم کو اس کا حقیقی علم نہیں، اللہ نے اس کا علم اپنے پاس مخفی رکھا ہے، لیکن اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ قیامت کا اللہ نے ذکر کیا تو کہا کہ کل تم نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے نا، اللہ نے قیامت کو کل کہا ہے، یعنی قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ دیا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس انداز سے بھیجے گئے ہیں جو جیسے کہ یہ 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہے، میں آؤں گا، میرا خود آنا خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو اس انداز سے عزیز دوستو قیامت برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بہت 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 بڑی دلیل کیا ہے جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں اسے جانتے ہیں، جھیلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم میں سے بعض لوگوں کو موت آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا من مات قامت قیامت، اگر کوئی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس اہل علم نے کہا القیامت الصغریٰ، یہ چھوٹی قیامت ہے، فردی قیامت ہے، انڈیویجول قیامت ہے، یہ کہ قیامت جو عمومی طور پر سب پر قائم ہوگی وہ ہے القیامت الکبریٰ، یہ کہ القیامت الصغریٰ جو ہر فرد سے متعلق ہے۔ اگر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا تو اس کی وہ قیامت قائم ہو گئی، یعنی قبر کا مرحلہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، قبر کی سیڑھی یہ قیامت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر میں جانا گویا کہ قیامت کے اندر داخلہ لینا ہے۔ تو یہ ہم میں سے جو آدمی مرتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت ہے یا نہیں ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کٹر سے کٹر ملحد نہ ہو، چاہے کتنا سے کٹر ذہن رکھنے والا ہو، وہ تو موت کو مانتا ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ مضبوط دلیل ہے، جب موت ہے تو قیامت ہے، جب موت ہے تو یاد رکھ لیجئے قیامت ہے۔ اگر آپ موت نہیں کہیں گے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ قیامت نہیں ہے تو کہیے کہ موت ہے یا نہیں ہے، موت ہے تو قیامت ہے، ورنہ آپ کا موت آنا اس کا کوئی معنی نہیں۔ فلاں نوجوان چلا گیا، فلاں بوڑھا ابھی کھینچ رہا ہے سانس، ابھی مر نہیں پا رہا ہے، ایک ہے جو نوجوانی میں چلا گیا، ایک ہے جو انتہائی نیک ہر قسم کی تکلیف میں جل رہا ہے، ایک ہے جو انتہائی برا عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو تفاوت ہے زمانے میں، یہ تفاوت کا حل کیا ہے؟ اگر آپ نے موت ہی کو سب کچھ کہہ دیا تو پھر حل کیا ہے؟ کون نکالے گا؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ تو قیامت ایک حقیقت ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ قیامت پر ایمان جب ہم لاتے ہیں تو جہاں آپ نے اس کی تفصیل سن لی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چین و سکون کا باعث ہے نا۔ جب آدمی اس دنیا میں رہتا ہے، تکالیف جھیلتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ تو اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہی تو کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ہر چیز ہر خیر اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آزمائش کی گھاٹی طے کرتا ہے، سنگلاخ زمین میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو جب آدمی ان تکالیف کو جھیلتا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ نے اس دنیا آپ کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ آزمائش ہے، دار الامتحان ہے، ایک حقیقی زندگی ہے جو قائم ہونے والی ہے، تو تصور کریں کہ کتنی آدمی کو تسلی ہوگی۔ کبھی کبھار دنیا میں آدمی اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے اسے، ہر طرف وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دروازے بند ہیں، لیکن لمحہ بھر جب یہ سوچتا ہے کہ بھائی ایک اللہ ہے جو میرے ساتھ ہے، اسی کے پاس میں جواب دہ ہوں، کسی کو جواب دوں یا نہ دوں، کسی کا میں ذمہ دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک ہے ذات جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور وہ رحوم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ تو آدمی کو کتنی تسلی ہوتی ہے نا۔
کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک نے ایک پر انتہائی ظلم کر دیا، اس کی زمین اس نے ہڑپ لی، اس کے جائیداد کو اس نے ہڑپ لیا، اس کی دولت کو اس نے ہڑپ لی، اور اس کے ساتھ پاور بھی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہتا ہے، بیچارہ غریب ہے، مایوس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے نا۔ اگر اس کے پاس یوم القیامت کا ایمان نہ ہو تو جائے گا اپنے آپ کو ختم کر لے گا، خودکشی کر لے گا، کہے گا کہ کیا ہے، یہ تو ایک طرف ظلم ہی ظلم ہے، ایک طرف کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ تو ایسے آدمی کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دھیرج رکھو، یاد رکھو کہ اس نے دنیا میں تو تمہیں ڈبو دیا ہے، لیکن قیامت میں یہ چیز وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت کے دن فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جب آئیں گے تو پہلا ہوگا کیا، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ زمین پر ظلم کرنے والے، کہاں تھے وہ جبار لوگ جو زمین پر لوگوں پر انتہائی ظلم و ستم سے پیش آیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ، آؤ سامنے۔ اب لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا کہ آج حکومت کس نے کی ہے، تم نے اپنی اپنی حکومتیں کی، کیا کچھ نہیں کیا تم نے، کیا نہیں تم نے قلابے اوندہ کیے، آج یاد رکھ لو آج کس کی حکومت ہے، جواب دو، پوچھا جائے گا کیا، یعنی اعلان ہے، قیامت شروع ہونے سے پہلے اعلان ہے، سب کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی آج فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور یہی سورہ فاتحہ میں بھی ہے، مالک یوم الدین، یعنی یہ دن قیامت کا دن یہ اللہ کا ہے، یہاں پر اسی کا چلے۔ دنیا میں تم نے چھوٹے چھوٹے حکومتیں تو قائم کر رکھی تھی، پیکٹس آف تم نے جو ہے لینڈز کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، اور تم نے اپنا اپنا فیصلہ سنایا، تم نے کئی لوگوں پر ظلم کیا، اور بہت سارا تم نے ظلم بھی کیا، ستم بھی کی، تو یاد رکھ لیں آج اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ تو عزیز دوستو، جب آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی اللہ اکبر، آج تو اس نے جیت لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن حقیقی جیت کس کی ہے، میری ہے۔ تم نے دنیا کے چند سکے مجھ سے لوٹ لیے، کیا مل جائے گا تمہیں، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو جب آدمی یہ سوچتا ہے تو انتہائی تسلی اسے ہوتی ہے، اور بے قرار نہیں ہوتا، چیختا نہیں، بل بلاتا نہیں، ولولہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اپنی جگہ سکون و چین سے رہتا ہے، اور اللہ کے سپرد اپنے کام کر دیتا ہے۔ تو عزیز دوستو، قیامت پر ایمان انتہائی چین و سکون کا باعث ہے۔ جائیے آپ اس مصیبت زدہ کو دیکھیے جو کتنا پریشان ہے، بیماری میں، فلاں پریشانی، اس کے لیے تو پوری زندگی اندھیری ہو گئی ہے، تاریکیوں سے اس کی زندگی بھر گئی ہے، لیکن ایک دیا اس کے سینے میں جل رہا ہے، اور دیا کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے ہم یہاں جیل لیں گے، لیکن ایک دن ہے جہاں ہمارے لیے چین و سکون ہے۔ تو قیامت عزیز دوستو انسان کے لیے انتہائی چین کا باعث ہے، یہ انسان کے فطرت میں داخل ہے کہ وہ یوم جزا کا انتظار کرتا ہے، قیامت کا انتظار کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں، نیچر میں ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق قیامت سے تھا۔ اچھا، تو جب ہم قیامت پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو کیسے ایمان لائیں قیامت پر؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قیامت برحق ہے، آئے گی، اس کے آنے میں کوئی انکار نہیں، اور قیامت پر ایمان کے ضمن میں موت پر ایمان اور عذاب قبر پر ایمان داخل ہے۔ جب آدمی قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس میں کون سی چیز داخل ہے؟ عذاب قبر، قبر میں عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، برحق ہے، یہ بھی قیامت میں داخل ہے، کیونکہ موت قیامت کا جیسے میں نے بتایا پہلی سیڑھی ہے، تو وہاں پر جب آدمی برزخ کے مرحلے میں رہے گا تو اس کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ جو پیش آئے گا یہ بھی قیامت کے ایمان میں داخل ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد قیامت کے متعلق جو تفصیل ہے ان تمام پر ایمان لانا چاہیے، خاص طور پر نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، اور اس کے بعد یوم قیامت کے دن جو واقعات پیش آئیں گے، جو ایونٹس پیش آئیں گے، ان چیزوں پر ایمان لائیں۔ تو یوم القیامت پر ایمان ان تمام تفاصیل پر ایمان ہے، قیامت سے پہلے جو نشانیاں آئیں گی اس پر بھی ایمان لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی عزیز دوستو قیامت پر ایمان۔ اچھا، اب آگے بڑھیے، دیکھیے کہ قیامت، یہ قرآن میں مختلف الفاظ میں اس کا استعمال ہوا ہے، کبھی یوم القیامہ، کبھی یوم الآخرہ، کبھی کہا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت قائم ہو کر رہے گی، دار القرار، کئی جگہ یوم التغابن، دھوکے کا دن۔ کیا مطلب تغابن کا؟ دھوکا، وہ سمجھے گا کہ میں تو بالکل میدان جیت چکا ہوں، میں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے، میں تو متقی پرہیزگار ہوں۔ جب قیامت کے دن پہنچ آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی وہ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے اس کے پورے اعمال کو پھونک کر اڑا دیا جائے گا، دھوکے میں پڑ جائے گا۔ یوم الطلاق، ملاقات کا دن، تو قیامت کے کئی نام ہیں قرآن کے اندر۔ الساعہ، گھڑی، یہ گھڑی، اس کا
کا ذکر ہے قرآن میں. تو اللہ نے قیامت کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے. جب بھی کسی بھی چیز کے الفاظ اس کے نام زیادہ ہو جاتے ہیں تو جان لیجیے کہ وہ چیز بہت ہی اہمیت والی ہے, بہت ہی اہمیت والی. تو اہمیت والی چیزوں کو عرب بہت سارے نام دیتے ہیں. تو قرآن نے قیامت کے لیے کتنے نام دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کتنے نام دیے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے زندگی کا جزء لا ينفك ہے, بہت ہی اہم چیز ہے ہماری زندگی کی. اچھا اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت پر ایمان لانا ہے تو 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز, قیامت سے پہلے آنے والے یا پھر آنے والی چھوٹی بڑی نشانیوں پر ایمان. نمبر 2, قیامت کے دن پر ایمان, اس وقت جو واقعات پیش آئیں گے اس پر ایمان. اور نمبر 3, موت پر ایمان. یہ تینوں کو جوڑ کر قیامت ہے. یوم القیامہ پر جب ایمان کی بات کرتے ہیں ان 3 چیزیں داخل ہیں, چھوٹی بڑی نشانیاں, قیامت کا دن, اور اس کے بعد عذاب, قبر کا مرحلہ, یہ تینوں چیزیں داخل ہیں. اچھا تو ہم چلیے ہم دیکھتے ہیں پہلے نشانیاں کیا ہیں. عزیز دوستو, نشانیاں 2 قسم کی ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ متی الساعہ, قیامت کب ہے, تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی آپ نے سنا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جبرائیل نے کیا کہا, اخبرنی عن اماراتها, مجھے بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے قیامت کا علم تو نہیں ہے, ہم نہیں جانتے, تو بتائیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, یعنی اس کی نشانی, ایک نشانی یہ ہے کہ غریب لوگ جو اپنے پیر میں چپل پہننے کا سدھ نہیں رکھتے ہے نا, اور ننگے لوگ, کمزور لوگ, چرواہے, یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان عمارتوں میں آپس میں مقابلہ کریں گے کہ تمہاری عمارت بڑی ہے کہ میری عمارت بڑی ہے. یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس وقت بتا رہے ہیں جب کوئی بڑی بڑی عمارتیں نہیں بنی جاتی تھی, لیکن آج دیکھیے کتنی زبردست یہ حدیث فٹ ہو رہی ہے ہمارے اس احوال میں. یعنی بالکل جاہل گوار لوگ, ناخواندگی کے عروج میں رہنے والے, ایسے لوگ کیا کریں گے, بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے, مانی ان کے پاس دولت جمع ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھوٹی نشانی بتائی, اور اللہ نے قرآن میں کہا فقد جاء اشراطها, ہے نا, اس کی نشانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی لیے اشراط الساعہ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں کو. اور اشراط الساعہ یہ علماء العقیدہ, عقیدے سے اہتمام کرنے والے علماء کے پاس ایک بہت ہی اہم باب ہے, اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی جو ہے تفصیل بیان کرنے کے لیے. تو یہ ہے قیامت کی نشانیاں. تو قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں, ایک ہے چھوٹی نشانیاں اور ایک ہے بڑی نشانیاں. اب چھوٹی نشانیوں کی بھی آپ نکالیے 2 قسمیں بنتی ہیں. ایسی نشانیاں, چھوٹی نشانیاں جو آ کر چلی گئی, اور ایسی نشانیاں جو آ گئی ہیں اور آئیں گی. وہ چھوٹی نشانیاں جو آ کر چلی گئی کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام کیا ہے, نبی آخر الزمان, آخری زمانے کے نبی, یعنی ان کے بعد زمانہ ختم ہونے والا ہے, بالکل آخری میں آنے والے ہیں, آخر الزمان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آنا کیا ہے, یہ ایسی نشانی ہے جو چھوٹی نشانی میں سمجھیے کہ داخل ہے. اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہونا ایسی نشانی جو آ کر چلی گئی. اور اسی طریقے سے فتنوں کا انبار کھڑا ہونا جانتے ہیں. اور اس کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا, مختلف فرقوں کا آنا, ایاکم ومحدثات الامور, ہے نا, نئی نئی چیزیں دین میں یہ تو آ گئی ہیں, چلی گئی ہیں, کتنی ہیں. اور اسی طریقے سے ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی, اس میں بصرہ ایک علاقے میں آگ لگنا جو جسے مکے والے دیکھیں گے. بصرہ ایک علاقہ ہے جو شام میں ہے, وہاں جب آگ لگے گی تو مدینے کے اونٹوں کے گردنوں میں وہ آگ کی جھلک نظر آئی, اتنی بڑی آگ آئی تھی. اور اسی طریقے سے مدینے میں ایک آگ لگنا, مدینے میں ایک بھیانک آگ لگی, بہت بڑا ولکنو کئی دن تک ہوتا رہا. تو ڈھیر سارے وہاں کے پتھر آج بھی کالے ہیں, اسے کہتے ہیں الحرہ,
آج بھی اس علاقے کا نام ہے الحرہ، آج بھی موجود ہے، ایک دم کالے پتھر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ آئے. اور اسی طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلنا، اور اس کے بعد نیک لوگوں کا مرنا، یہ سب ایسی نشانیاں ہیں جو آ کر چلی گئی ہیں. اور ایسی چھوٹی نشانیاں جو ہیں کتنی ہیں، بے حیائی کا عام ہونا ہم دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اور اسی طریقے سے جھوٹ کا عام ہونا، یتقارب الزمان، زمانے کا قریب قریب ہو جانا، سال ایک مہینے کی طرح، مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، یتقارب الزمان. وتظہر الفتن، مختلف فتنوں کا ظہور پذیر ہونا ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کثرت الحرج، قیل وما الحرج یا رسول اللہ، قال القتل، حرج کا عام ہونا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے، کہا کہ قتل و غارت گری کا عام ہونا. یہ ایسی فتنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے دین میں فتنے، دین میں کنفیوژنس، دین کی سمجھنے میں پریشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں. مختلف فرقوں کا سر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے فتنے ہیں، ایسے نشانیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں. ایسی چھوٹی نشانیاں جو آنے والی ہیں. اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا کہ قیامت کے قریب چاند بڑا ہو جائے گا، بہت بڑا. شاید یہ ایک نشانی آنے والی ہے، چھوٹی نشانی ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کا مسجدوں کو سڑک بنا لینا، یہ ایسی نشانی ہے شاید اللہ عالم اب تک نہیں آئی. مسجدوں کو سڑک بنا لینا، راستہ بنا لینا، ایک چھوٹی نشانی. اور اسی طریقے سے لوگ مسجد میں زیادہ وقت نہیں گزارنا، لوگ مسجد میں کم آئیں گے اور زیادہ وقت نہیں گزاریں گے. لیکن الحمدللہ ہم تھوڑی بہت آج بھیڑ وغیرہ دیکھتے ہیں. شاید قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں آئیں گے نہیں. تو یہ ہے عزیز دوستوں ایسی نشانیاں جو آنے والی ہیں، باقی ہیں. اچھا، یہاں پر نشانیوں کے تعلق سے ایک چیز ہم کو جان لینا چاہیے کہ جب ہم نشانی کی گفتگو کرتے ہیں، بعض لوگوں کے یہ مسئلہ بہت ہی سینسیٹیو ہے نا. یہ مسئلے کو لے کر وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر کوئی چیز نظر آئے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانی ہے. کہیں کچھ ہوا، لڑائی ہوئی تو فوراً کہہ دیا کہ مہدی ہیں، فوراً کہہ دیا کہ دجال ہیں، ہے نا. تو مہدی کا دعویٰ کتنے لوگوں نے نہیں کیا ہے بتائیے آپ. تاریخ ہماری مہدیوں سے بہت بھری ہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہی کرتا ہے. اور ہر جھوٹا اس کا آغاز مہدی سے ہوتا ہے. جھوٹے نبی کا آغاز مہدی سے ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کے بعد جو تھوڑا اپ گریڈ ہو کے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اور بعض لوگ اپ گریڈ ہو کے پھر خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں. ایسے کتنی مرتبہ ہوا ہے، کیسے مغفلین کتنے ہیں دنیا میں، ہے نا. تو عزیز دوستو یہ جو مہدی کا موضوع ہے انتہائی سمجھے کہ حساس ہے، اور یہ چھوٹی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے ہے. تو جب بھی نشانیوں کی بات آتی ہے بعض لوگ اسے لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک نقطہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہ نشانیاں آئیں گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ نشانیاں آئیں گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مصداق ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کیوں رہے ہیں، یہ پیشن گوئیاں کیوں دے رہے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو میں نبی سچا ہوں. یہ خبریں علم غیب سے ہیں جو اللہ مجھے دیتا ہے. میں جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں کوئی اور نہیں بتا سکتا آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ مصداق ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانیاں بتاتے ہیں، چھوٹی پیشن گوئیاں سناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کر کے نشانیوں کو روکیں. آپ ہزار کوشش کر لیں ان چیزوں کو روکنے دی تقدیر میں کوئی روک نہیں سکتا ایسا. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ زبردستی سے کھینچ لائیں. بعض لوگ ہے نا اسے روکنے کی کوشش کرتے، بعض لوگ اسے کھینچ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. ادھر ادھر پیچ ورک کرتے ہیں، ادھر کا مسئلہ ادھر، ادھر کی حدیث ادھر لگایا اور کہہ دیا کہ یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے، ہے نا. تو یاد رکھ لیجئے ہم کھینچ کر لانے پر بھی قادر نہیں، یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں. تو ہم کو کرنا کیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی نشانیاں دیکھیں ہمارا ایمان زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیا ہے، ہم جس نبی پر ایمان لاتے ہیں اس نے پہلے اس کی خبر دے دی ہے. تو ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اب اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں منہمک ہو جانا چاہیے. آخرت کے راستے میں اب پڑ جانا ہے، بس اب زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ سوچ آدمی کے ذہن میں آئے، یہ تصور آدمی کے ذہن میں آئے، اسی لیے یہ ہے. اور بعض لوگ ان نشانیوں کو کیا کرتے ہیں، اسی کو بنیاد بناتے ہیں اور سب عبادتوں کام کاج کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری چیز میں لگ جاتے ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ خلافت قائم ہوگی، ہے نا، مہدی آئیں گے خلافت قائم، اس سے پہلے خلافت قائم ہوگی، خلیفہ ہوں گے. تو بعض لوگوں کو اس موضوع نے اتنا مصروف کیا کہ وہ خلیفہ بنانے میں لگ گئے، خلیفہ چننے میں لگ گئے. ہونا ہو کل خلیفہ تو ہونا چاہیے. بھئی یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں، کس نے کہہ دیا کہ تمہارا کام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے تاکہ یہ ہو کر ہی رہے گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم، کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم. یہ ہوگا، بس آپ پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اپنا ایمان بڑھانے کی کوشش کریں اور آخرت کی تیاری مصروف ہو جائیں، تمام کار خیر کریں اور اسلام کی حجت قائم ہونی ہے اس پر اپنے آپ کو مصروف کریں، اور جو آنے والے مصائب ہیں اس کے لیے آپ کھڑے ہوں، تیار ہوں. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، نہ کہ ان نشانیوں کے پیچھے پڑھ کے اپنا وقت مصروف جو ہے اسی پیچھے لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ کوئی نشانی ہم روک نہیں سکتے اور کوئی نشانی کھینچ کر ہم لا نہیں سکتے. ہمارا کام ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنا ہے، بس یہ بات ہم کو اچھی طریقے سے ادا کریں. تو میں نے آپ کو 2 قسم کی چھوٹی نشانیاں بتا دی. ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی، ایسی نشانیاں جو آ گئی، موجود ہیں اور آنے والی ہیں. تو آپ اس میں سے ایک ایک 2 مثال لکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن بات رہ جائے. اب چلیے ہم بڑی نشانیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. عزیز دوستو، بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس تعلق سے گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ یوم القیامہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھ لو، جب تک کہ 10 نشانیاں نہیں آئیں گی قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں گنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اس کے بعد مغرب سے سورج نکلے گا، اور اس کے بعد 3 بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اور اس کے بعد دابۃ الارض زمین سے نکل آئے گا، اور اس کے بعد دھواں ایک آئے گا، اور اس کے بعد آگ آئے گی جو لوگوں کو یمن کی زمین سے نکال کر میدان حشر جو شام میں ہوگا اس میدان میں لوگوں کو جمع کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں گنی، کہا کہ یہ جب تک نہیں آئیں گے قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے. تو اس سے معلوم عزیز دوستو، قیامت کی اہل علم نے ان نشانیوں کو بڑی نشانیوں میں شمار کیا ہے، یعنی بڑی بڑی نشانیاں. تو اس میں سے پہلی نشانی عزیز دوستو کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام کا آنا. تو آپ نوٹ کر لیجئے 10 نشانیاں کیا ہیں. پہلی نشانی مہدی علیہ السلام کا آنا. نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. نمبر 3 دجال کا ظہور. نمبر 4 یاجوج ماجوج کا ظہور. نمبر 5 سورج کا مغرب سے نکلنا. نمبر 6 دابۃ الارض، زمین میں سے ایک جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے گا جو نکل آئے گا اور لوگوں سے گفتگو کرے گا، اسے کہتے ہیں دابۃ الارض. اس کی تفصیل آئے گی. اور نمبر 7 دابۃ الارض کے بعد ہے دخان، یہ قسم کا دھواں جو زمین پر چھا جائے گا. اور نمبر 8 3 بڑے بڑے زلزلے، بھیانک 3 بڑے بڑے زلزلے. اور نمبر 9 کیا ہے؟ ہاں، آگ آئے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرے گی. ٹھیک ہے، شاید ایک میں بول رہا ہوں. جی ہاں ٹھیک، یاد آئے گی بات. ہم چلیے ایک ایک. اچھا، اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ جو شروع کے 4 ہیں اس کے سیکونس کی دلیل ہے، اس کی ترتیب کی دلیل ہے. یعنی شروع کے جو 4 ہیں ایک کے بعد ایک آئیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہیں نہیں معلوم کہ کب آئیں گی. یہ 4 سے پہلے آئیں گی یا 4 کے بعد آئے گی، اس کا کون سا زمانہ ہوگا اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے. البتہ جو آخری نشانی ہے لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کرنا، یہ نشانیوں میں آخری نشانی ہے، کیونکہ اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی. یہ قیامت کے پہلے کے واقعات ہیں. جیسے ہی لوگ محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، مانا ہے کہ قیامت شروع، وہ عظیم دن شروع ہو گیا. تو وہ آخری ہے بالکل. لیکن بیچ کے جو دوسرے ہیں، یہ دابۃ الارض کا آنا، یہ دھواں کا آنا، یہ زلزلے کا آنا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تفاوت ہے، آگے پیچھے
ہو سکتا ہے اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ترتیب بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہے مہدی علیہ السلام کا آنا۔ مہدی علیہ السلام کا آنا، مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ ہوں گے حسن رضی اللہ عنہ کے نسل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یواطئ اسمہ اعلی اسمی واسم ابیہ علی اسم ابی، ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہت ہی زبردست نیک آدمی ہوں گے، اور بعض روایتوں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے چہرہ میں ان کی ناک بڑی ہوگی، پیشانی بڑا ہوگا، گورے رنگ کے ہوں گے، اور ان کا ظہور ہوگا مشرق سے ظہور ہوگا، اور دجال کا ذکر بھی مشرق سے ہے۔ تو معنی یہ کہ آنے والا زمانہ اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں آئیں گی اس کا آغاز ہوگا مشرق سے، یہاں پورے فتنے سر اٹھانے والے ہیں اور خیر بھی یہاں سے آنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تخرج من المشرق رایات سود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ وہاں مشرق سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے، یعنی کالے جھنڈے یہ مہدی علیہ السلام کے لشکر کی نشانی ہے۔ تو لوگوں نے کالا جھنڈا سنا تو انہوں نے بھی اپنا ایک جھنڈا بنایا، انہوں نے بھی اپنے جو ہے سر پر ایک ٹربن بنا کالا رنگ کا اور کہہ دیا کہ ہم بھی جو ہے مہدی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور مہدی علیہ السلام کا جب آنا ہوگا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے خلیفہ ہوں گے اور ان کی موت ہو جائے گی، اور جب ان کی موت ہو جائے گی تو لوگ اس اختلاف میں ہوں گے کہ ان کے بعد کسے خلیفہ چنا جائے۔ تو یہ بحث ہو رہی ہوگی حرم میں، نیکسٹ بعد میں جو خلیفہ آنے والا ہے وہ کون ہے، اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہوگی۔ تو لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک صاحب آئے ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں سنائیں وہ پوری ان پر فکس آتی ہیں، تو یہی مناسب ہیں، چلیں ہم انہیں لے کر آتے ہیں۔ تو جب پہلے ان کے پاس جائیں گے وہ آنے سے انکار کریں گے، مانیں گے نہیں، کہیں گے کہ نہیں ہم اسی میں ٹھیک ہیں۔ لوگ انہیں مجبور کریں گے اور انہیں لا کر لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور یہ بیعت ہوگا کہاں؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اس مقام پر ان کے ہاتھ میں بیعت ہوگی۔ لیکن سبحان اللہ، یہ کتنی زبردست نشانی ہے، دیکھیے جتنے بھی مہدی نکلے انہوں نے دعویٰ کیا، کہا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، یہ کبھی بھی اپنے لیے مہدیت کا دعویٰ کریں گے ہی نہیں، بلکہ لوگ انہیں چنیں گے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے عزیز دوستو، یعنی اس پر ہم غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اب جتنے بھی آئے ہے نا، انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں کو جمع کیا ہے نا، وہ کلر کمپلیکشن میں چلے گئے، حقیقت کی طرف ان کی نظر نہیں رہی۔ دعویٰ نہیں کرنا ہے، مہدی بننا ہے تو دعویٰ نہیں کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ مہدی بننا چاہتے ہیں وہ دعویٰ نہ کریں، تب جا کے ایک چیز ان پر فکس ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مہدی ہیں، فلاں ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا اس تعلق سے۔ بہرحال تو یہ مہدی علیہ السلام ہوں گے جو دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ انہیں لائیں گے، اب تک وہ عالم خفا میں ہوں گے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہوگا، انہیں لایا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں بیعت مستقل طور پر کی جائے گی، اور اس کے بعد انہیں خلیفہ بنایا جائے گا، اور خلیفہ بننے کے بعد وہ 7 سال تک خلیفہ رہیں گے۔ اور جیسے ہی ان کی خلافت قائم ہوگی تو ہوگا کیا؟ انصاف قائم کریں گے، بہترین انصاف قائم کریں گے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور یاد آئے گا لوگوں کو، بھائی یہی اصل خلافت ہے، یہی خلافت راشدہ ہے، لوگ محسوس کریں گے۔ تو اس انداز سے وہ دور آئے گا جو بہت ہی بابرکت دور ہوگا۔ اور ان کے زمانے میں اچھا یہ کیسے آئیں گے؟ یہاں تو ان کے ہاتھ میں سمجھیے کہ بیعت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ مشرق سے کیسے آئے؟ کون سی چیز انہیں حرم میں لائی؟ وہ کیا واقعات ہوں گے؟ تو روایتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلسل لڑائیاں ہوں گی کفار اور مسلمانوں کے درمیان، تو یہ اپنے علاقے میں ہوں گے، اور یہ باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اٹھیں گے تو لوگ ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے جھنڈے کا رنگ کالا ہوگا، یعنی کالا اس لیے کیونکہ دشمنوں کو ڈرائیں، یعنی کالا موت کی نشانی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اب کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تم نے بہت ظلم کر لیا ہم پر، اب اس کے اوپر ظلم نہیں جھیلیں گے، ہم اٹھ کر کھڑے ہوں گے، یہ اشارہ ہوگا۔ تو یہ عزیز دوستو یہ آئیں گے، اور احوال کیا ہوں گے، یعنی مختصر کیسے حالات ہوں گے؟ حالات یہ ہوں گے کہ گہما گہمی ہوگی، کنفیوژن کا عالم ہوگا، یہ خلیفہ ہوں گے کمزور ہوں گے وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی ایک سردار نہیں ہوگا، کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہوگا،
لوگ ایک دم پریشان ہوں گے، اور اس وقت یہ اپنی جگہ سے نکل آئیں گے اور ان کے ساتھ لوگ ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ وہ حرم میں آئے ہوں گے، اور وہ لوگ انہیں آگے کریں گے، اور اس کے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، اور جیسے ہی خلیفہ بنیں گے بالکل وہ لڑائی کا دور ہوگا، اور اسی کو بائبل وغیرہ میں آرمیگڈان کہا جاتا ہے، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں سے کہا الملحمۃ الکبریٰ۔ الملحمہ عزیز دوستو، ملحمہ ہے لحم سے لفظ، ملحمہ ہم جانتے ہیں کہ اسم المکان ہے، یعنی گوشت کاٹنے کی جگہ، یعنی اتنا بھیانک اور ایسی بھیانک لڑائی ہوگی۔ لڑائی کے اختتام پر ہوگا یہ کہ ایک پرندہ اڑ کر جائے گا، وہ اڑتا رہے گا لیکن نیچے سے ناش ختم نہیں ہوگی۔ وہ چاہے گا کہ لینڈ کریں جہاں ناش نہ ہو، وہ لینڈ نہیں کر پائے گا، اتنے ناش ہوں گے، اتنے بھیانک لڑائی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں الملحمۃ الکبریٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی عیسائی ہیں یہ پورے اومنڈ آئیں گے، اور ان کے یہاں 12,000 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 ان کے سپاہی ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ نکل آئیں گے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور مسلمان بھی تیاری کریں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب مہدی علیہ السلام کی سرداری میں، ان کی قیادت میں مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، استنبول کو دوبارہ آکوپائی کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے معنی یہ کہ استنبول ہاتھ سے چلا گیا ہوگا، تو آج استنبول جو مسلمانوں کا ایک بہترین شہر ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، اور بیت المقدس میں لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مہدی آئیں گے تو ہم واپس قسطنطنیہ لیں گے، اور قسطنطنیہ کیسے لیں گے؟ صرف اللہ اکبر کی ایک تکبیر، معاملہ ختم، گھس جائیں گے، بڑی آسانی سے بستی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہاں یہودی اتنے گھس جائیں گے کہ جب مسلمان ان پر حملہ کرنے جائیں گے تو یہودی تتر بتر ہو جائیں گے، اور یہودی جائیں گے جا کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے، کئی پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ تو جہاں کہیں بھی یہودی چھپیں گے، وہ جو چیز ہے وہ کہے گی کہ یا مسلم تعال اقتل ھذا یہودی، یا مسلمان آؤ یہ یہودی سے قتل کرو، ہر چیز کہے گی سوائے غرقت کے وہ پیڑ کے جو انہیں بتا کر نہیں دے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے ان پیڑوں پر کافی انویسٹ کیا ہے تاکہ ان کی سلامتی مضمون ہو جائے، لیکن یہ ہونے والی نہیں ہے۔ مہدی آئیں گے تو ان کے پورے پرخچے ختم ہونے والے ہیں۔ تو اس انداز سے عزیز دوستو بڑی تیزی سے گہما گہمی کا ماحول ہوگا، بڑی تیزی سے یہ امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنے بھی باطل ہیں انہیں ان کے بیخ کنی کریں گے، یعنی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ تو یہ جو آرمیگڈان کی لڑائی ہوگی یہ 5 دن کی لڑائی ہوگی، اور اس کا آغاز ہوگا دابق نامے کے علاقے دمشق سے، وہاں سے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کا جو ہے غاطہ کا بھی لفظ آیا ہے اس علاقے کا نام، وہاں سے یہ لڑائی کا آغاز ہوگا جہاں مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوں گے۔ اچھا، یہ جب مسلمان جمع ہوں گے اس میں کون زیادہ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنو الاصفر زیادہ ہوں گے۔ بنو الاصفر کہتے ہیں رومیوں کو، یوروپینز کو، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی وہ مسلمان ہو کر مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اور اسلام کا جو پھیلنا ہے یورپ کے اندر بہت زیادہ ہوگا، یہ بہت زیادہ مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کی جو ہے نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں عزیزو۔ ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ کب یہ چمڑی والے کب ہمارا دین اختیار کریں، یہ سوچ ہوا کرتی تھی انگریز کیسے، لیکن آج بڑی تعداد میں وہی مسلمان ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر، لیٹن امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ بڑی تعداد میں مہدی علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے، تو ان کی بڑی تعداد ہوگی۔ تو اب جب لڑائی شروع ہوگی 5 دن تک لڑائی چلے گی، پہلے 3 دن مسلمان ہار جائیں گے، چوتھے دن مسلمانوں کے لیے پھر ایک ماحول پیدا ہوگا کہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اور 5ویں دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے گا۔ تو اس انداز سے لڑائی ہوگی جس میں مسلمانوں کو اللہ جیت دے گا، اور اس کے بعد کفار کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب یہ لڑائی شروع ہوگی اس کے تعلق سے بھی حدیثیں آئی ہیں کہ مسلمان اور عیسائی مل کر ایک تیسرے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور جب تیسرے دشمن کو توڑ دیں، وہ دشمن کون ہوگا اس کی کیا تفصیلیں ہم نہیں جانتے، وہ تیسرے دشمن کو جب توڑ دیا جائے گا تو مسلمان اور عیسائی جمع ہوں گے خوشیاں منانے کے لیے۔ تو اس وقت عیسائی اٹھے گا، کہے گا کہ ہمارے عیسیٰ کی بڑائی ہو جن کی وجہ سے ہم لڑائی جیتی۔ تو مسلمان توحید پرست اسے غصہ آئے گا اور اٹھ کر چھانٹا لگایا، کہے گا کہ عیسیٰ وغیرہ سے نہیں، یہ بلکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ تو وہاں سے دونوں کے اندر آگ لگ جائے گی، کلاش شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ دونوں بڑی تعداد میں ایک دوسرے کے سامنے جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کن معرکہ ہوگا، جس کا ذکر عزیز دوستو سماوی کتابوں میں، سب کتابوں میں ہے۔
یہ آرمیگڈان کی جو لڑائی ہے اس کا ذکر پوری کتابوں میں ہے. سمجھیے کہ دنیا کا بالکل آخری حصہ ہوگا جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مار دیے جائیں گے اور بچے کچھ چند افراد ہوں گے جو مسلمان ہوں گے. اس کے بعد امن قائم ہوگا. 7 سال تک مہدی رہیں گے. بڑا ہی امن کا دور ہوگا اور لوگوں کے اندر فاقہ کشی ختم ہو جائے گی. بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ زندگی گزاریں گے. اور جب مہدی علیہ السلام زندے ہوں گے انہی کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہ 7 سال مہدی علیہ السلام کے جو خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دے گی. اور یہ جو مہدی علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے کہ اتنے نیک ہوں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی نہیں ہوگی. بڑے ہی رحیم کریم ہوں گے, بڑے نرم دل ہوں گے اور انتہائی بہترین اخلاق ان کے ہوں گے. ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جائیں گے, آس پاس ان کے جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغام بڑی تیزی سے ساری دنیا کو پہنچے گا. تو عزیز دوستو, یہ جو جتنے بھی حدیثوں میں واقعات سنائے گئے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا عبرت کے لیے. ہم کوشش کر کے بعض ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں یہ کیسے ہوگا کوئی نہیں جانتا جب تک یہ نہ آ جائے. یہ جتنی بھی کوششیں ہیں اہل علم کی, اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اہل علم کی باتوں میں کبھی کبھار اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ صرف ڈاٹس بتائے گئے ہیں تو کوئی انہیں ایک دوسرے انداز سے کنیکٹ کرتا ہے تو کوئی دوسرے انداز سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے یہ اختلافات نظر آتے ہیں, ورنہ یہ ڈاٹس کا آنا تو موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کیسے آئیں گے, انہیں ہم کیسے سمجھیں, یاد رکھ لیجیے ہم کو پوری تفصیل سمجھ میں نہیں آئی. بعض لوگ پورے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. پوری تفصیل ہم سمجھ نہیں سکتے, بس اشارے ہیں اشارے, بس انہیں ہم سمجھ لیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھائیں. اس کی زیادہ تفصیل میں گھس کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہیں بھائی یہ کیسے بھائی کیا ہونے والا ہے, کچھ تو ہونے والا نہیں, آپ کی پریشان کیوں ہو رہے ہیں, ہے نا. تو اسے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو یہ ہے عزیز دوستو مہدی علیہ السلام. جب یہ زندہ ہوں گے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ دمشق میں ایک مسجد ہے جن میں 2 سفید منارے ہیں, ان کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے ان کے دائیں بائیں, اور لے کر وہ آسمان سے اتریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ اتریں گے ایسے فرش ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام, ایسے تر و تازہ ہوں گے گویا کہ ان کے ماتھے سے ابھی نہا کر وہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ گر رہے ہوں گے. اتنے فرش اوپر سے اتارے جائیں گے بالکل, اور زمین میں آئیں گے تو اس وقت مسلمان لڑائیاں ختم کر کے مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے فجر کی وہاں جمع ہوں گے. اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے کئی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ وقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا, اور مہدی علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے. تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. تصور کریں, سبحان اللہ, ہم تصور کرنے سے بھی کیا ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوگا. آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جتنے بھی لوگ ہوں گے سب عیسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کریں گے. اور جیسے ہی مہدی علیہ السلام دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹ کر کہیں گے کہ آپ امامت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, امام تم میں سے ہیں, ہم تو متبوع ہیں, ہم تو تابع ہیں, آپ متبوع ہیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھانے کے لیے آئیں, آپ نماز پڑھائیے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کہ ان کے اخلاق ہے نا, وہ چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے کو پہنچ جائے وہ اپنے آپ کے اندر وہ خاک ساری وہ ان کی ساری اپنے اندر رکھتے ہیں. کہیں گے کیا چلیں آپ آگے پڑھائیں, آپ آئیں, آپ پڑھائیں. تو مہدی علیہ السلام امامت کریں گے اور ان کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. تو اشارہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ بھائی میں اس بار آیا ہوں, اب میں انجیل لے کر نہیں آیا ہوں, نہ میں تورات کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں, اب میں بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو بن کر آیا ہوں, ان کی اتباع کر رہا ہوں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی, اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ ہے عزیز دوستو محمد رسول اللہ کی نبوت کی شمولیت, اور یہ اس انداز سے اس کی یہ حاطت ہے کہ ہر نبی ان کے ماتحت آ جائے گا, اور یہ امام الانبیاء ہیں اس اعتبار سے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور نماز ختم ہونے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے اور مہدی علیہ السلام ساتھ ہوں گے, لیکن چند دنوں کے بعد مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور انہیں دفن کیا جائے گا. کہاں دفن کیا جائے گا, مدینے میں یا پھر مکے میں, اللہ عالم, اللہ عالم یہ کہاں دفن کیے جائیں. اس تعلق سے یاد رکھ لیجیے مہدی ایک ایسا موضوع ہے جس میں لوگوں نے خوب اپنا رنگ دکھایا.
اپنے ذہنی گھوڑے دوڑائے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کیا. اس لیے مہدی کا ایسا موضوع ہے سے اس میں کنفیوژن زیادہ ہیں. اس لیے جو بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح حدیثوں سے نکال کر بتا رہا ہوں، یہ اتنی ہی باتیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو مہدی علیہ السلام کہاں ان کی وفات ہوگی، کیسے دفن کیے جائیں گے، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اتنا تو معلوم ہے کہ ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام وفات ہو جائے گی، اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جمع ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی 40 سال. 40 سال یہ اپنی حکومت قائم کریں گے، جو انتہائی بہترین برکت کا دور ہوگا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک انار نکلے گا جس میں 100 لوگ کھائیں گے، یعنی برکت کی طرف اشارہ ہے. جانور جو آپس میں دشمن ہیں وہ ایک ہی رکابی میں کھائیں گے پئیں گے. تو اس انداز سے عزیز دوستو ان کی حکومت ہوگی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو وہ بدل دیں گے اور ہر جگہ جائیں گے، اور انہیں دیکھنے کے بعد اہل کتاب کیا ہیں، سب ان پر ایمان لائیں گے. اب ایمان کیسے لائیں گے؟ ان کی نبوت پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہیں لائے گا ان کے موت سے پہلے، یعنی یہی زمانہ ہوگا، سب ایمان لائیں گے. اب کوئی اختلاف ہی نہیں. انہوں نے جو بھی کہا ختم. اب عیسیٰ خود سامنے ہے علیہ السلام، اور وہ بھی بڑے زور و شوروں سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. کیا آپ کار نہیں دیکھتے پیچھے لکھا ہوا ہے جیسس کمنگ سون، ہے نا؟ یہ لکھ لکھ کر گھوم رہے ہیں. وہ بھی انتظار میں ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں، ہے نا؟ وہ ان کا تو کچھ الگ ہی انداز ہے انتظار کرنے کا. اچھا، ایک ہمارے یہاں فرقہ ہے شیعہ، ان کا تو کچھ الگ ہی انداز ہے. وہ کہتے ہیں کہ مہدی کیا ہیں، ان کے مہدی وہ ہیں جو گفا میں چلے گئے، ہے نا؟ یہ 12 امام کا ایمان ہے ان کے پاس، اس لیے اثنا عشریہ کہا جاتا ہے. 12 امام کو مانتے ہیں. اس میں جو آخری امام ہیں جن کا نام حسین العسکری، محمد بن حسن اور محمد بن حسین العسکری، یہ ان کے آخری امام ہیں. لیکن وہ 11 نمبر ہے، 12ویں نمبر کے امام تو نظر نہیں آتے. اور یہ جو محمد الحسن العسکری، ان مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی اولاد تھی نہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد ہوئی نہیں، یہ لا ولد تھے. اب تو یہ پھر ایک مینس ہو گیا، پریشان میں ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اصل میں مہدی علیہ السلام تھے. وہ یہ جو محمد بن حسن العسکری ہیں، انہوں نے ایک لونڈی کو اپنے پاس رکھا تھا. ان کی ایک لونڈی تھی اور اس لونڈی کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور یہ اہل سنہ کے ڈر سے انہوں نے اس بچے کو جا کر کسی گفا میں چھپا دیا. اور گفا کہاں ہے؟ نجف کے ایک علاقے میں ہے. تو آج بھی جب بھی کربلا کا وہ جو بھی موقع ہوتا ہے، یہ ادھر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کہتے ہیں کہ یا مہدی اخرج علینا، چلو باہر آ جاؤ، چلو باہر آ جاؤ. کئی سالوں سے کر رہے ہیں. یہ سمجھے کہ محمد بن حسن العسکری کی وفات 220-30 کی ہجری کی ہے. تو اس زمانے سے 1200 سال سے پکار رہے ہیں، اب تک کوئی باہر نہیں آیا، ہے نا؟ اور اس کے بعد وہ اتنے سال سے اندر ہیں تو کیسے رہوں گے، ہے نا؟ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ غیبوبہ، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ان کے پاس 2 غیبوبہ، ایک غیبوبۃ الصغریٰ، ایک غیبوبۃ الکبریٰ. اب وہ غیبوبہ میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کی نظر نکل آئیں گے باہر. اب اس کے وہ انتظار میں ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے ماریں گے کسے؟ اہل سنہ والجماعہ کو، ہے نا؟ یہ ٹارگٹ ہے ان کے لیے. اور وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ حقیقی قرآن ہوگا. حقیقی قرآن کی کہتے ہیں کہ ان کی اس میں 17,000 آیتیں ہیں. مسلمانوں نے 2/3 حصے کو چھپا لیا اور ایک حصہ جو باہر رکھا ہے. ورنہ قرآن کے اندر سورۃ علی ہے، سورۃ فاطمہ ہے، کیا نہیں سورتوں میں چھوڑا ہے، سب سورۃ الولایہ. اس کے جو ہے وہ انتظار میں کہتے ہیں کہ وہ یہ جو قرآن غلط نہیں. جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی تم قرآن پر ایمان نہیں، کہیں گے کہ نہیں ایمان لاتے ہیں، ہم غلط تو نہیں کہتے، لاتے ہیں لیکن غیر مکمل ہے. ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے صاحب، ان کا نام ہے المجلسی. انہوں نے لکھا کہ اثبات الارباب فی تحریف کتاب رب الارباب. یہ جو مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے اس میں تحریف ہے مانتے ہیں، ہے نا؟ یعنی مسلمانوں نے اسے بدل دیا ہے، بہت ساری صورتوں کو مسلمان چھپا لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو یہ قرآن لے کر آئیں گے. مہدی آئیں گے تو حقیقی باتیں سامنے آئیں گی. مہدی آئیں گے تو ہمارا تقیہ ختم ہوگا. تقیہ ایک عجیب و غریب ان کا کانسیپٹ ہے. تقیہ معنی ظاہری طور پر دکھائیں گے، اندر ایک اور. تو یہ تقیہ کب ختم ہوگا؟ جب مہدی آئیں گے. تو یہ ان کے پاس بالکل ایک الگ ہی ایک انداز ہے انتظار کرنے کا، ایک الگ ہی سوچ ہے اپنے پاس وہ رکھتے ہیں. اب ہم مسلمان ہیں جو صحیح حدیثوں کے ذریعے سے جانتے ہیں وہ یہی ہے. زیادہ اس میں سمجھے کہ چٹخارے باتیں نہیں ہوں گی، ہے نا؟ لوگوں کو چٹخارے مزے کی باتیں سننے مزہ آتا ہے.
وہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی، سیدھی سیدھی باتیں ہوں گی، اور وہ انسان کی شکل میں ہوں گے اور یہ انداز سے رہیں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور بڑا ہی امن کا دور ہوگا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں گے اس وقت خبر ملے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. اور جیسے دجال آئے گا مسلمانوں کو خطرناک آزمایا جائے گا. اور دجال کا ایسا فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو نہیں ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں دجال کے فتنے سے. یاد رکھ لینا اگر میں زندہ ہوں تو میں اسے نپٹ لوں گا، لیکن میرے بعد اگر تم رہو گے تو دجال کے فتنے سے پناہ مانگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا سکھا دی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. آپ کے ہر نماز کا یہ حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی بھیانک فتنہ ہے. یہ وہ زمانہ ہوگا آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایسے کرشمے دکھائے گا، ایسے انہونی چیزوں کو کر دکھائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈاواں ڈول ہو جائیں گے. بہت ہی خطرناک فتنے کا دور ہوگا. تو یہ دجال جب آئے گا تو اس کا زمانہ بڑا ہی خطرناک زمانہ ہوگا. تو وہ آسمان میں حکم دے گا تو بارش ہوگی، یہ کلائے گا مارے گا پھر جلائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین میں سے کھیتیاں نکل آئیں گی اور بڑی تیزی سے زمین میں پھیلے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجال اس کے جو ہے ایک کانا ہوگا، وہ کانا. حقیقی بات ابن حجر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں آنکھوں میں پرابلم ہوگا، دونوں آنکھیں اس کی پرابلمٹک ہوں گی، آنکھیں اس کی ٹھیک نہیں ہوگی. اور اس کے ماتھے میں کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومنین پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو دجال ہوگا یہ معمولی انسان ہوگا. بعض لوگوں نے ضعیف حدیثوں میں اور چٹخارے والی باتوں سنانے میں جنہیں مزہ آتا ہے وہ تو عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں. یہ انسانی نہیں، اسے الگ ہی بتاتے ہیں. ایک قدم مشرق میں رکھے گا دوسرا قدم مغرب میں رکھے گا. اس کے گدا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک قدم مشرق میں رکھے گا تو دوسرا قدم مغرب میں. اتنا بڑا اس کا گدا اتنا بڑا، تو پھر اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے دجال کتنا بڑا ہوگا. آدمی کی سوچ وہاں تک پہنچتی ہے. تو اس سے بہت ساری روایات ضعیف روایات ہیں اس میں. تو دجال ایک انسان ہوگا، ہاں اس کے دونوں آنکھوں میں پرابلم ہو لیکن وہ انسان ہوگا. اچھا، اس دجال کو ایک صحابی نے دیکھا ہے، تمیم الداری نے، مسلم وغیرہ کی روایت ہے، جو باقاعدہ دجال سے ملاقات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس موضوع کو کل کے لیے رکھتے ہیں. تو کل کی موضوع میں ہم انشاءاللہ دجال اور اس کے بعد کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ کل کی مجلس میں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک یا دو مجلس ہم لیں گے تقدیر پر گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ. اس پر ہماری یہ جو کورس کی جو گفتگو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ. هذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایرتھکویک کون سے پارٹ میں؟ دیکھیے زلزلے ایک ہیں زلزلوں کا کثرت سے ہونا، یہ ہوتے رہیں گے. زلزلے جو آپ سن رہے ہیں بار بار سنتے رہتے ہیں نا، اتنے میگنیٹیوڈ میں وہاں گیا، اتنے میگنیٹیوڈ میں یہاں گیا، آپ کو میسیجز ملتے رہتے ہیں. تو کثرت الزلازل یہ قیامت کی چھوٹی نشانی میں سے ہے. چھوٹے چھوٹے زلزلے ادھر ادھر. ایک ہے زلزلے جو بہت ہی بھیانک ہوں گے، تین ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، ویسٹ ایسٹ اور عربین پیننسولا. یہاں پر تین بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، یعنی بہت بڑے ہوں گے، یعنی کئی بستیاں اندر چلے جائیں گی، کئی ملک اندر چلے جائیں گے. اس انداز سے زلزلے ہوں گے اور یہ بڑے نشانیوں میں سے ہے. تو اس میگنیٹیوڈ کے ساتھ، اس والیوم کے ساتھ جو ارتھکویکس ہوں گے، جو بڑے بڑے تین، وہ بڑی نشانیوں میں سے. اس کے علاوہ ادھر ادھر جو زلزلے ہوتے ہیں یہ چھوٹی نشانیوں میں سے. واللہ اعلم. ہاں، سوال ایک کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا کیا معنی ہے پوچھ رہے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ لونڈیوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی، اتنی کثرت ہو جائے گی
کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک آدمی جائے گا اپنے باپ کی لونڈی کو لے کر آئے گا، ہے نا، تو پھر کیا ہوگا اس میں، یعنی باپ کی لونڈی سے ملا، پھر اس میں جو بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، وہ تو اس کا آقا ہوگا نا. تو اس انداز سے یہ کنفیوژن ہو جائے، اتنی کثرت سے لونڈیاں ہو جائیں گی. اور یہ زمانہ آ کر چلا گیا، ایسا ایک زمانہ رہا جس میں ایسا ہوا، کثرت سے لونڈیاں آئیں اور اس سے جو ہے اسلامی مملکت میں کافی نقصان بھی ہوا. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے خلفاء، ایسے بادشاہ آئیں گے جو لونڈی کے بدن سے پیدا ہوئے ہوں گے، جن کی ماں لونڈی ہوگی، ام الولد ہوگی. اسلامی قانون میں لونڈی کو یعنی اما کہتے ہیں، اور اس میں ایک قسم ہے ام الولد. ام الولد مانا وہ لونڈی جس کے بدن سے بچہ ہو گیا. اگر کسی لونڈی کے ہاں بچہ ہو گیا تو وہ آدمی اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتا، تو اس کا نام ہو جائے گا ام الولد، اور وہ اس آدمی کے ساتھ رہے گی ہمیشہ. تو لونڈی کا ایک خطرناک سبجیکٹ ہے، کئی لوگوں کے اسے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا چیز ہے بھائی، آپ ایک طرف کہہ دیں گے جائز نہیں تو پھر ایک طرف. تو ہم نے ایک مرتبہ ایک ورکشاپ کیا ہے، آپ لوگ ہیں نا وہ لنک ڈال دیجیے بھائی، یہ بیان کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک ڈال دیجیے، تاکہ وہ اس میں ہم نے پوری تفصیل بتائی کہ لونڈی کیا ہے، لونڈی کیسے ہوتی کیسے ہے، غلام کا سسٹم کیا ہے، کب سے رہا اور کب اسے ختم کیا گیا، اور اس میں اسلام نے کس حکمت عملی کے ساتھ اس غلامی کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو یہ پوری تفصیل اس میں آئی ہے. تو دیکھیے جب بھی ہم غلام اور لونڈی کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، اتنا تو آپ یقینی جان لیجیے، کوئی بھی چیز اس میں حرام نہیں ہے، یہ پوری کی پوری حلال ہے الحمدللہ. تو اس میں معنی یہ کہ ایسے خلفاء بنیں گے جن کی مائیں لونڈی ہوں گی، جن کی مائیں ام الولد ہوں گی. اور یہ ہوا معتصم جو بہت بڑا خلیفہ، اس کی ماں ام الولد. کتنے آپ گنتے چاہیے خلفاء میں، ایسا بہت ہوا ہے. تو یہ جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ نشانیاں آ کر چلی گئیں الحمدللہ. اور یہ غلام، یہ لونڈی کا نظام عزیز دوستو اس وقت ہوگا جب لیگل جہاد زمین میں ہوگا. جہاد اس وقت تک لیگل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا اوپر کوئی خلیفہ نہ ہو، ہمارے اوپر اگر کوئی امیر نہ ہو، اور وہ شرعی امیر نہ ہو. ایسا نہیں کہ بھئی 4 لوگوں کو جمع کر لیا، اعلان کر دیا کہ میں امیر ہوں، تو وہ اپنے بازار کے امیر ہو سکتے ہیں، ہے نا، وہ عمومی مسلمان کے امیر ہو نہیں سکتے. تو عمومی مسلمانوں کے امیر ہونا، خلیفہ ہونا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. تو وہ ہوں گے تو ہی جہاد ہے. اب جب جہاد ہے تو ہی غلامی ہے. تو یہ چیزیں پورے آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے لونڈی کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ہوا سبب کفری یقوم بالانسان، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہے جس کی وجہ کفر ہے، اور لڑائی کے میدان میں وہ غلام یا پھر لونڈی بنتی ہے. تو اس کی بہرحال اس میں آپ تفصیل جان لیجئے. تو یہی معنی ہے اس حدیث کا، واللہ اعلم. حشر کا میدان کس جگہ ہوگا، انشاءاللہ یہ کل آئے گی. مختصر یہ ہے کہ شام، جہاں آج شام ہے، یہی حشر کا میدان ہے. لیکن حشر کا میدان اس زمین میں قائم نہیں ہوگا، یعنی زمین ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چٹیل زمین ڈالے گا، ہے نا. لا تری فیہا امۃ ولا عوج، اللہ کہتا ہے کہ ایسی چٹیل زمین جس میں نہ شیب و فراز نہیں ہوگا، یعنی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، بالکل چٹیل زمین ہوگی. وہاں پر یہ میدان قائم ہوگا حشر کا. واللہ اعلم. امام مہدی ایک پرٹیکولر حصے میں ان کی خلافت ہوگی یا پوری دنیا میں ہوگی؟ امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی. پورے عالم اسلامی میں جتنا بھی اسلامی عالم ہے، اسلامی دنیا ہے، اس پر ان کی خلافت ہوگی. وہ کوئی پارشل خلیفہ نہیں ہوں گے، یعنی پارشل امیر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عمومی تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور سب ان کے تعلق سے جانیں گے، سب ان کے پاس جانے اور ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے آپ نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں
تو یہ ایک سوالات کا ایک سلسلہ ہے. تو پہلا سوال یہ ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو مفاتیح الغیب ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب آئے گی، یہ جو آپ کہتے ہیں، لیکن آج کل فورس کیس کے ذریعے سے اور فیٹل ٹیسٹ جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے لوگ جنڈر جان جاتے ہیں. پہلے تو یہ جان لیجئے یہ پورے ہے نا، آپ کو خود معلوم غلط ہیں. جتنے بھی فور کاسٹ رپورٹ، جتنے ویدر ہے، یہ سب کیا ہیں؟ تخمینہ ہے، امیجنیشن ہے. اور کیا ہے، میکسیمم ہوتا نہیں ہے. ہوتا ہے آپ چننے میں آئیے، ہم بتاتے ہیں کہ کس حد تک ہوتا ہے. جب بھی اس نے اعلان کر دیا اس دن اتنی دھوپ مارتی ہے کہ لوگوں کے پسینے نکل آتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، اچھی خاصی بارش کے موقع پر اعلان کر دیتے ہیں کل چھٹی ہے، تو بچے کھیلتے رہتے ہیں، کوئی بارش نہیں ہوتی. تو پہلے تو یہ ایک تخمینہ ہے، ایک امیجنیشن ہے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ٹھیٹ وہ بتا نہیں سکتے. تو ہم جس آیت میں ينزل الغیث کے معنی اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، یہ ٹھیٹ اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کون سے موقع پر کہاں، یہ جو ایگزیکٹ علم اللہ ہی جانتا ہے. اور دوسری بات، یہ جو فیٹل ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کتنی غلطیاں ہیں. کتنے کو ہم نے دیکھا ہے کہا کہ میل ہی ہے، فیمیل دو نکلا ہے نا. کتنوں کہا کہ فیمیل ہی ہے تو ان کے یہاں کتنے میل نکلا ہے، ایسے کتنے مرتبہ ہوا ہے. ہاں، اور یہ سب تخمینہ ہے، سب اپنے اپنے جو ہے ذہن، اپنی کوشش، انسانی کوشش ہے. کبھی کامیاب ہوتی ہے، کبھی غلط ثابت ہوتی ہے، اور اکثر غلط ثابت ہوتی ہے. کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، کئی لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ابھی 9 مہینے ہیں اور ابھی ٹیسٹ سے پتہ چلا، کہ اسکین سے پتہ چلا ہے کہ بچے کی ناک نہیں ہے، بچہ بغیر ناک کے پیدا ہوگا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بغیر ناک کے بچہ بہت ہی گندا نظر آئے گا، ہے نا، تو اسے آپ لوگ اسے ختم کر دیں. تو میں نے کہا کہ ناک واک نہیں، آپ چلیں بسم اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بچہ صحیح سالم باہر نکل آیا. ایسے کتنی مرتبہ ہوتا ہے. تو یہ ذہن کے پورے ٹیسٹس ہے نا، ایک امیجنیشن کے تحت ہیں، اور حقیقی چیز کسی کو نہیں معلوم، وہ خود جانتے ہیں. تو ایک دو جگہ پازیٹیو، ایک دو جگہ صحیح بتانے کا معنی یہ نہیں کہ پورا صحیح ہے. تو یہ ٹیسٹ میں خود وہ جو بھی ٹیسٹ جو بھی کٹس آتے ہیں اس میں خود لکھا ہوتا ہے. آپ اس کے جو ہے جا کر اس میں پڑھیے، آپ اس میں خود لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ریزلٹس اتنے پرسنٹیج صحیح ہوتے ہیں، اتنے غلط ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ آیت اور ان چیزوں کو جوڑنا غلط ہے. ہم جو ہے حقیقی اللہ کے علم کی بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات، قیامت کیا صرف زندہ لوگوں پر آئے گی؟ نہیں، سب پر آئے گی. قیامت جب قائم ہوگی، جب حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے، لوگ قبروں سے نکلیں گے. یخرجون من الاجداث کأنہم الی نصب یوفضون. اللہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے. ایک ایک قبر سے ہزاروں لوگ نکلیں گے اور بڑی تیزی سے ایک جگہ جمع ہوں گے. یہی حشر کا میدان ہے. تو زندے مردے سب پر ہونے والا. پہلے تو پورے مردے ہو جائیں گے، سور پھونکی جائے گی، وہی تفصیل آپ کے سامنے آئی. سور پھونکی جائے گی تو اس کے بعد پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر سور سب اٹھیں گے. یہ تفصیل انشاءاللہ کل کے مجلس میں آنے والی. ہاں، یہ بہترین سوال کر رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بالکل عام آدمی ہوں گے اور اللہ ایک رات میں انہیں پوری قوت دے گا. ہاں بالکل صحیح ہے، صحیح روایتوں سے چیز ثابت ہے کہ بالکل عام آدمی ہوں گے. صرف ایک رات ہوگی جس میں ان کی سوچ میں، ان کی سمجھ میں پوری تبدیلیاں آ جائیں گی، گویا کہ اچانک انہیں کسی طاقت نے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے، ایسے ہوگا. بالکل صحیح ہے. دجال کے عالمی میں سب، ہاں یہ بھی ثابت ہے کہ دجال جب مشرق سے ایکل آئے گی انشاءاللہ، مشرق سے نکلے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی عورتیں ہوں گی، اور ان کے ایک خاص قسم کا وہ طلاسم کہتے ہیں انہیں، طیلسہ جسے کہتے ہیں، طیالسہ، یعنی ایک خاص قسم کا شال ہوگا جسے اوڑھ کر وہ نکل آئیں گی. تو دجال کے ساتھ یہودی عورتیں زیادہ ہوں گی. سوال یہ کر رہے ہیں کہ دجال کے جو فتنوں کی جو نشانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب جب دجال آئے گا تو ہم زندے ہوں گے ہی نہیں، تو پھر ہم اسے پناہ کیوں مانگیں؟ اگر آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں تو پھر معاملہ ہے ہی نہیں کوئی. کس کو پتہ ہے، کس کو کیا گارنٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے خدشے کا، اندیشہ کا اظہار کیا تھا کہ بھائی ہو سکتا ہے میری زبانی میں آ جائے. اور آپ کل سنیں گے کہ ابن سبا ایک شخصیت تھی، وہ بھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی. اور مہدی کا معنی کیا ہے؟ مہدی کا معنی عزیز دوستو، ہدا یہدی ہدایتاً فہو ہاد، ہدی یہدا ہدایتاً فہو مہدی، اسم المفعول یعنی ہدایت جسے دے دی گئی. مہدی کا معنی وہ آدمی جو ہدایت پر ہے، وہ آدمی جو صحیح راستے پر ہے. ایمان مومنین پر قیامت کی نشانیوں کا کیا اثر ہوگا؟ ہاں صحیح بات ہے، مومنین کو آزمایا جائے گا. بہت بڑی آزمائش ہے. فتنوں کے دور میں ڈٹے رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے.
صرف انہی کے لیے ممکن ہے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہو. تو اللہ کے پاس توفیق کا مطالبہ کرنا چاہیے. سوال کر رہے ہیں کہ کوئی کتاب بتائیے جس میں ہم کو پوری تفصیل مل جائے. دیکھ لیجیے یہ کتاب ہے عربی میں، اور شاید اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اشراط الساعہ لیوسف الوابل، لشیخ یوسف الوابل. یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے قیامت کی نشانیوں پر. شاید اس کا ترجمہ موجود ہے قیامت کی نشانیوں کا. اشراط الساعہ لیوسف الوابل. اشراط الساعہ، رائٹر کا نام یوسف الوابل. نان مسلمس کو، یعنی غیر مسلمانوں کو کیا ہم اسلام کی دعوت نشانیوں کے ذریعے سے دے سکتے ہیں؟ ہرگز مت کریں. جو ایمان والے ہیں وہ خود پریشان ہیں کنفیوژن میں. آپ یہ جو ہے نا آپ ہرگز مت کریں. البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے پیشن گوئیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ہو گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں بتایا تو آج کل ہو رہی ہیں. یہ اس حد تک بات انشاءاللہ ٹھیک ہے. دجال کا ایک ہی جگہ رہے گا یا پھر ساری دنیا؟ پھر ہاں ساری دنیا گھومے گا، ہر جگہ جائے گا. وہ جہاں کہیں بھی جائے گا اپنے شیدائیوں کو پیدا کرے گا. ہاں مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا. غیبوبہ کا کیا معنی ہے؟ غیبوبہ کا معنی چھپے رہنا، غیب میں ہونا، ظاہر نہ ہونا، یہ معنی ہے غیبوبہ کا. ہاں آپ کا جو آخری سوال ہے کہ دجال عام آدمی جیسا ہوگا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو پھر یہ عام آدمی کیسے ہوگا؟ یہ تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی. کل کی مجلس میں ہم یہ تفصیل آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.